نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ صفحہ نمبر 8 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ارضا بما قسم اللہ لک، راضی ہو جاؤ اس پر جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کیا ہے، یعنی تمہارے لیے جو تمہارا حصہ رکھا ہے۔ تکن من اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ ہم ایک چیز سے واقف ہیں کہ انسان کے اندر ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کمپیریزن کا۔ انسان ہمیشہ کمپیریزن کرتا ہے۔ کچھ جگہوں پہ کمپیریزن اچھا ہوتا ہے اور کچھ جگہوں پہ کمپیریزن نقصان دہ ہوتا ہے۔ کمپیریزن کہاں اچھا ہے؟ جہاں پہ اس کمپیریزن کے ذریعے انسان کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ مثلا اگر کوئی کمپیریزن ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کو اپنی نعمت کا احساس ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، اور کوئی کمپیریزن ہو رہا ہے اس میں انسان جو اللہ نے اس کو عافیت دی ہوئی ہے اس کو احساس ہو رہا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ یا کمپیریزن کے ذریعے انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ مجھے بھی آگے بڑھنا ہے، خیر کے معاملات میں، نیکی کے معاملات میں، تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اس ڈومین میں تو کمپیریزن کیا جا سکتا ہے اور وہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ معاملات میں کمپیریزن بہت نقصان دہ ہے، اور وہ کہاں پہ ہے؟ وہ وہاں پہ ہے کہ جہاں کمپیریزن کے بعد انسان کو احساس ہو مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کمی کا۔ ایسا کوئی بھی کمپیریزن فائدہ مند نہیں۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو تمہارے لیے طے کیا ہے، اس دنیا میں ہر شخص کے لیے اللہ نے کچھ معاملات طے کر دیے۔ آگے ابھی یہ آئے گا نیچے یہ تقدیر کا معاملہ، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے کچھ معاملات ہیں جو طے کر دیے ہیں۔ انسان اس سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ دنیا میں انسان کو کیا ملنا ہے، کیا کچھ ساز و سامان اس کو دیا جائے گا، کیا متاع اس کو ملے گی، دنیا کا گزر بسر جو اس نے کرنا ہے انسان نے، اس کے لیے اس کو کیا اسباب و وسائل مہیا کیے جائیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے طے کر دیا۔ یہاں کچھ لوگ غلطی کھا جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو رزق کی مقدار ہے وہ جیسے انسان کی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو رزق کی مقدار ہے وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ کیوں طے شدہ ہے؟ کیونکہ وہ انسان کی آزمائش کا حصہ ہے۔ اگر رزق کی مقدار کو محنت کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو جتنے دنیا میں آج بلینئر ہیں صرف اتنے غریب لوگ رہ جاتے پیچھے، باقی سب کے سب جو ہیں وہ امیر ہی ہوتے، کیونکہ مال ہر شخص کو پسند ہے اور مال ہر شخص حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر یہ مال کا حصول محنت پر ڈیپینڈنٹ ہو تو دنیا میں سب جو لوگ ہیں وہ محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور بہت تھوڑی سی تعداد ہو جو پھر بھی کہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، عظیم اکثریت پھر محنت کر کے مال حاصل کر لے، دنیا کی چیزیں حاصل کر لے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے اس دنیا کا، جس میں امیری غریبی سے مل کر ایک میکانزم جنریٹ ہوتا ہے، ایک پورا ماحول بنتا ہے، ایک پورا آپ کہہ لیجئے کہ ایک ترتیب بنتی ہے۔ تو وہ جو ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہے کہ دنیا میں کون امیر ہوگا، کون غریب ہوگا، کس کے پاس کیا اسباب و وسائل ہوں گے۔ البتہ مال کا جو حصول ہے اس کے جو رستے ہیں وہ طے نہیں ہیں۔ یہ طے نہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ انسان کے اختیار میں ہیں کہ انسان اسی مال کو حلال سے حاصل کرے یا حرام سے حاصل کرے۔ تو انسان چاہے تو وہ اس کو حلال سے حاصل کرے، چاہے تو حرام سے کرے، لیکن ملے گا وہی جو کہ طے شدہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہنا، فلاں نے گاڑی لے لی،
فلاں نے گھر لے لیا، فلاں دیکھیں جی وہ فلاں پوزیشن پہ پہنچ گیا، فلاں کے پاس تو اب اتنے اسباب و وسائل آ چکے ہوئے ہیں، بھئی اس کے پاس جو آئے ہیں وہ اس کا جو نصیب اللہ نے لکھا تھا وہ ہیں، اس کو دیکھنے سے میرے نصیب کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میرے نصیب میں جو کچھ ہے، مجھے جو کچھ مل رہا ہے، جب میں یہ سمجھوں گا کہ یہی ملنا تھا مجھے، تو بس میں سب سے زیادہ امیر ہوں، پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں لگے گا کہ سب کچھ ہے میرے پاس، کوئی کمی نہیں۔ وَاجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَكُنْ مِنْ أَوْرَئِ النَّاسِ، اور بچو ان چیزوں سے جو اللہ نے حرام کی ہیں، تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی بن جاؤ گے۔ اب دیکھیے، متقی کا عام طور پہ جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عبادت گزار آدمی، تہجد گزار ہے، کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی تقویٰ کا پہلو ہے۔ لیکن یہاں وہ فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، ٹھیک ہے؟ نہ حق کسی کا مال نہ کھاؤ، حرام ذرائع اختیار نہ کرو، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو جب تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو گے تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب ورع ہو جاؤ گے، سب سے زیادہ متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ وَأَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے تم پر فرض کیا تم اسے ادا کرو۔ تَكُن مِّنْ أَعْبَدِ النَّاسِ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہاں پہ جی 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 ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے نا ایک بہت آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً ہم سب ہی یہ مانتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے اور موت کی جگہ مقرر ہے، لیکن یہ مانتے ہوئے ہم روڈ کراس کرتے ہوئے دونوں طرف دیکھتے ہیں، اگر روڈ ڈبل سائیڈ ہے تو، نہ بھی ہو تب بھی دیکھتے ہیں، اضافی احتیاط بھی ہم کرتے ہیں۔ تو وہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ جب موت کا وقت طے ہے، جگہ بھی طے ہے، تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ روڈ کے دونوں طرف دیکھ بھی لیں اور دیکھ کر احتیاط سے روڈ کراس کرنا چاہیں اور آپ کی موت اسی جگہ لکھی ہو تو کیا ہوگا؟ پھر بھی آ جائے گی، تمام تر کوشش کے باوجود بھی آ جائے گی، پتہ نہیں چلے گا کہاں سے گاڑی آئی ٹکر مار کے چلی گئی، ٹھیک ہے نا، یا گاڑی نہ آئی اوپر سے کچھ گر گیا۔ اسی طرح جو رزق کا معاملہ ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ انسان کی جو محنت ہے وہ اسی طرح ہی ہے جیسے انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح انسان رزق پانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ادروائز اگر مثلا کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ بھائی اگر میں گھر بیٹھ جاؤں تو کیا پھر بھی مجھے رزق آئے گا؟ ہم کہیں گے جو نصیب میں لکھا ہے وہ آئے گا، ٹھیک ہے، گھر بیٹھنے سے بھی آ جائے گا، اور جو نہیں لکھا وہ 18 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی نہیں آئے گا۔ لیکن غلطی کیا ہوگی اگر کوئی گھر بیٹھ جائے کہ اللہ کا ایک حکم چھوڑے گا، اور وہ حکم کیا ہے؟ کہ تم محنت اپنی کرو، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اس حکم کی ہم نے تعمیل کرنی، ٹھیک ہے۔ اب اگر بالفرض وہ گھر بیٹھ گیا اور اس کو رزق نہیں آیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ گھر بیٹھا اس لیے نہیں آیا، بلکہ شاید وہ محنت کرتا تب بھی نہ آتا، کیونکہ لکھا نہیں تھا اللہ نے اس کے لیے، اور جس کے لیے لکھا ہوا ہے اس کو آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیم بالکل جو معاملہ موت کا ہے وہی معاملہ رزق کا بھی ہے، اس کے لیے جو تک و دو ہم نے کرنی ہے وہ ایک اسباب کے درجے میں ہے، لیکن ہم جیسے کوئی شخص ہے مریض ہے، ہم اس کو بچانے کے لیے اسپتالوں کے چکر بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمارا یقین کیا ہوتا ہے کہ جب موت لکھی ہوگی اس کو آئے گی، ہم جو مرضی کر لیں، لیکن اب ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے رزق کے لیے بھی، کہ حلال رزق کے لیے تگ و دو کرنا ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم کریں گے، لیکن وہ جو ہم تگ و دو کریں گے، ہم کبھی بھی اس تگ و دو سے یہ ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ اب رزق ہمیں ہماری تگ و دو کے مطابق ملے گا۔ بعض لوگ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں اس معاملے میں؟ وہ مایوس اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ رزق کی تگ و دو کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ جو ہماری ایفرٹ تھی اس کے برابر ہمیں ملنا چاہیے، اور جب نہیں ملتا تو مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ نا کہ انسان اس پہ لگا ہوا تھا کہ میں یعنی کروڑ پتی بن جاؤں، ارب پتی بن جاؤں، اور بڑی محنت کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، ایک اور بات ہے۔ ایک یہ کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، میں نے جو ہے وہ محنت کر کر کے اب چونکہ مجھے نہیں ملا لہٰذا اب میں گھر بیٹھ جاؤں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو انسان محنت ضرور کرے، لیکن محنت کے بقدر کبھی بھی یعنی اس کے ساتھ کوئی دین کا پرومس نہیں ہے، سیدھی سی بات،
کہیں بھی کسی حدیث میں کسی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ جتنی محنت کرو گے اتنا رزق پاؤ گے. جب یہ ہمیں نہیں کہا گیا تو پھر ہم اپنی محنت کو رزق کے ساتھ اس طرح نہ جوڑیں. دیکھیں نا, ہم سب کا تجربہ ہوا ہوگا زندگی میں کبھی نہ کبھی کہ بعض اوقات بڑی محنت کر کے بھی کچھ اس طرح حاصل نہیں ہوا, اور بعض موقعوں پہ ہمیں ان ایکسپیکٹڈلی کوئی ایسی چیز حاصل ہوگی جو کہ ہم نے توقع نہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ایک بندہ جو ہے وہ ہر جگہ دوڑ لگا رہا ہوتا ہے جاب کے لیے, انٹرویو دے رہا ہے, تیاری کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, کچھ نہیں ہوتا, کہیں سے جاب نہیں ملتی اس کو. اور ایسے ہی رینڈملی کوئی بندہ اسے ملتا ہے اور وہ اس کو کوئی چیز بتاتا ہے اور وہ وہاں پہنچتا ہے اور وہ اس کا کام ہو جاتا ہے. پتہ چلا کہ محنت ادھر کر رہے تھے سارے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کئی لوگ ہیں جو کہ دوسرے ملک جا رہے ہیں رزق کی اس میں, وہاں جا کے بڑی محنت کر رہے ہیں پھر بھی نہیں مل رہا, اور کئی ہیں جو کہ جا رہے ہیں اور ان کو مل رہا ہے. تو محنت تو سب کر رہے ہیں, جو بھی یہاں سے جا رہے ہیں سب محنت کر رہے ہیں, لیکن ہر ایک کو اس طرح سے نہیں مل رہا, کیونکہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ملے گا. محنت ہوگی تب بھی, محنت نہیں ہوگی تب بھی, لیکن جو محنت نہیں کرے گا وہ اصل میں کیا کرے گا, وہ اللہ کے ایک حکم کو چھوڑے گا, اور وہ مناسب نہیں, وہ کرنا مناسب نہیں. تیسری بات جو انہوں نے فرمائی وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو تم پر فرض کیا وہ تم پورا کرو, اس کو ادا کرو تو تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے. بعض موقعوں پہ انسان جو فرائض ہوتے ہیں نا ان کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں, زیادہ بڑی چیزیں تو یہ ہیں کہ میں نوافل اور ان چیزوں میں آگے بڑھوں. تو ایسا نہیں ہے, ترتیب میں فرض پہلے ہی ہے, اور جس نے فرائض پورے کر دیے اس نے گویا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے 33% نمبر اس نے پورے کر لیے, کہ اس نے فرائض پورے کر لیے. ولا تشکو من ہوا ارحم بکا, اور نہ شکایت کرو اس کی جو تم پر زیادہ رحم کرتا ہے, الا من لا یرحمک, اس کے سامنے جو تم پر رحم نہیں کرتا. تو اللہ کا شکوہ انسان غیر اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی انسان کے اندر کیفیات ہیں, جو بھی اس کی طبیعت پہ اس کے نفس کے اوپر خیالات گزر رہے ہیں, مشکل میں, تنگی میں, بس اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, اللہ سے مانگے. یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یا اللہ کا شکوہ جو ہے وہ بندوں کے سامنے کرے. ایک بڑا پیارا واقعہ بھی ہے کہ ایک صحابی اور صحابیہ جو ہیں بہت جب فاقے بڑھ گئے, حالات بہت تنگ ہو گئے, تو جو شوہر تھے, صحابی تھے, انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں, ان سے جا کے کچھ گزارش کرتا ہوں. بیوی جو تھی اس نے کہا کہ تم اب اللہ کا شکوہ جا کے اللہ کے رسول سے کرو گے. تو یعنی خیر ان کا ایمان بھی تھا اس درجے کا. تو یہ چیز کہ بھئی جو اللہ کا معاملہ ہے بس وہ اللہ کے ساتھ ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو مشکل سے بھی, تنگی سے بھی, اور بس اللہ سے انسان اپنی مناجات کرے, اللہ تعالیٰ سے اپنی گفتگو کرے. ٹھیک ہے, یعنی جو انسان کے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے انسان اس طرح سے تو بتا سکتا ہے کہ میں تنگی میں ہوں, سب ہیں, اللہ کا شکوہ ان کے سامنے نہیں کر سکتا. تو کہا کہ جو نہ تم شکوہ کرو اس کا جو تم پر زیادہ رحم کرتا ہے, اس کے سامنے جو تم پر رحم نہیں کرتا, وستعین باللہ, مدد اللہ سے مانگو, تکن من اہل خاصتہ, تم اس کے خاص بندوں میں سے ہو جاؤ گے. اچھا, یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سے مدد مانگو, تو ظاہر ہے ہر بندے کی زندگی میں ہر وقت کوئی ایمرجنسی والے حالات نہیں ہوتے, تو عام طور پہ بس ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں. اصل میں اس پر عمل کی ضرورت کا پیش آتی ہے جب انسان کے اوپر ایمرجنسی آ جائے, یعنی کسی قسم کی مالی ایمرجنسی آ جائے, صحت کی ایمرجنسی آ جائے, کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے, وہ بہت شدید مشکل پیش آ جائے, اس وقت اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے. پھر کوئی سبب ہمارے ذہن میں آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مدد کرے گا اور اسی کی مدد کرنے سے ہم اس مسئلے سے نکلیں گے, یا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں, مدد اللہ نہیں کرنی ہے, سبب جو بھی اختیار کروں گا وہ سبب ہی رہے گا. سبب کے بارے میں بس ایک کام اگر انسان کر لے تو کافی حد تک اس کو مسبب بنانے سے انسان بچ سکتا ہے.
بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ سے مدد مانگنے کا یہ مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے سبب کی طرف کوشش ہی نہیں کرنی. نہیں، یہ اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب نہیں. اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے جب مدد مانگتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ نے کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہمیں نہیں پتا. اور جب ہم سبب کے پاس جائیں تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سبب ہے اور یہ ناکام ہو سکتا ہے یا فیل ہو سکتا ہے. بس کسی بھی سبب کی طرف جاتے ہوئے بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فیل ہو سکتا ہے، تو وہ سبب رہے گا. جب آپ یہ مان لیں کہ مجھے اس مسئلے سے یہی بندہ نکالے گا، میری اس مشکل میں یہی بندہ میری مدد کرے گا، اب آپ نے اس کو سبب سے آگے بڑھ کے مسبب بنا دیا. تو نہ اس انتہا پہ جانا ہے کہ سبب کو مسبب بنا دینا ہے، اور نہ اس انتہا پہ جانا ہے کہ سبب کی نفی کرنی. سبب اختیار کرے انسان، لیکن سبب پہ رلائے کر لینا یا سبب کو حتمی چیز سمجھ لینا یہ اصل میں غلط ہے. تو یہ آزمائش انسان کی ہوتی ہے اس وقت جب انسان شدید مشکل کا شکار ہوتا ہے. لہٰذا یہ نقطہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، آسانی میں رکھے، سہولت میں رکھے، لیکن جب شدید مشکل پیش آئے گی تو آزمائش تب ہوگی کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا نہیں. ایک بڑا لطیف سا ایک نقطہ ہے. ایک مفسر ہیں بہت بڑے، انہوں نے تفسیر لکھی، مطلب عرب مفسر، سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، مشہور تفسیر ہے ایک. تو تفسیر لکھ کر وہ جا رہے سفر پہ، تو ظاہر اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ اچھا یہ سفر پہ، دور کے سفر پہ جا رہا بندہ. تو رستے میں ایک صاحب ان کو ملے، انہوں نے پوچھا بھائی کدھر کا ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی کوئی اگر ملک سے باہر جانے کا ارادہ کر رہا ہو، اس کی تیاری سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ملک سے باہر جانے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ فلاں علاقے میں جا رہا ہوں، جو سلطان ہے، بادشاہ ہے، اس کے پاس. تو انہوں نے کہا بھائی کس کام کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں سلطان کے پاس اور ان کو میں یہ تفسیر دکھاؤں، اور اس کے بعد ان سے گزارش کروں کہ کچھ مجھے مال دے دیں. میری بیٹیاں ہیں، میں ان کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی مال و متاع بالکل بھی نہیں ہے، تو چلیں میں کم از کم بچیوں کی شادی کر سکوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تفسیر لکھی ہے آپ نے؟ ہاں جی. میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کیا تفسیر لکھی ہے؟ تو ظاہر ہے انہوں نے دو نقطے بیان کر دیے کہ میں نے کیا تفسیر لکھی ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی. تو میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے، سلطان کا چکر کیا ہے پھر یہ بیچ میں، ٹھیک ہے نا، یہ کدھر تم جا رہے ہو؟ یعنی تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس تفسیر کی بنیاد پہ تم جا کے سلطان سے اپنی مدد مانگو گے؟ میں نے کہا نہیں. وہ کہتے ہیں ایسا اثر ہوا ان کے اوپر کہ وہیں سے واپس پلٹ گئے، نہیں گئے پھر بادشاہ کے پاس. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے، اور وہ مشکل عام مشکل نہیں، زندگی کی بڑی بڑی مشکلوں میں سے ایک مشکل آتی ہے انسان پر، تب پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے یا وہ پھر اللہ کے علاوہ اوروں کی طرف بھی دیکھتا ہے. تو کوشش کرنے میں نے کہا حرج نہیں، جب ہم نے اس کو سبب سمجھا ہوا ہو کہ ہاں بس ٹھیک ہے یہ کام ہونا ہے، اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا، میں سبب اختیار کر رہا ہوں. اور گویا دعا بھی اگر بندہ کر لے تو بہت بہتر ہے کہ اللہ یہ جس سبب کو میں اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سبب ہے، میں مانتا ہوں اس کو، اور اصل مسبب تو ہی ہے، اور میں مانتا ہوں کہ یہ اگر تو نے یہ لکھا ہوا کہ اس کے ذریعے میرا کام ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے لکھا ہوا کہ اس کے ذریعے نہیں ہوگا تو میں تب بھی اس پہ راضی ہوں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ خَاصَتِهِ، تم اللہ سے مدد حاصل کرو، تم اس کے خاص بندوں میں سے ہو جاؤ گے. قال عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے نے فرمایا اظہر الیأس مما فی ایدی الناس، نا امیدی ظاہر کرو اس سے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. فإنہ الغنا، کہ یہی غنا ہے، یہی بے نیازی ہے. یعنی اگین وہ بات کہ انسان دنیا میں رہے گا، اسباب اختیار کرے گا، لوگوں میں رہے گا، معاملات ہوں گے، اس کی نفی نہیں کی جا رہی. سب لوگوں نے یہ کیا، انبیاء نے بھی یہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض بھی لیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ہے جو بھی لوگ تھے ان کے ساتھ لین دین کے معاملات بھی کیے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے نا امیدی ظاہر کرو، اس کے ساتھ امیدیں نہ جوڑو، اس پہ رلائے نہ کرو.
تو یہ اصل میں غنا ہے۔ انسان کمزور کب ہوتا ہے؟ خاص طور پہ انسانوں کے مابین جو معاملات ہیں وہاں انسان کمزور کب ہوتا ہے؟ جب وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں شخص میرے فائدے کا، جیسے کہہ لیجئے کہ مالک ہے یا میرے فائدے کا اختیار رکھتا ہے، اور اب فائدہ مجھے چونکہ ملنا اس سے ہے، لہٰذا میں اسے بنا کے رکھوں، اور پھر اس سے بنا کے رکھنے کے لیے کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے تو انسان کر جاتا ہے اس چکر میں کہ فائدہ تو مجھے اسی سے مل۔ عام ہوتا ہے نا بھائی، پیسے والا بندہ کوئی ہے تو لوگ اس سے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں کہ مشکل وقت آئے گا تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، قرضہ مل جائے گا، کوئی مدد مل جائے گی۔ تو اب وہ جو پیسے والا آدمی ہے وہ اگر ذلیل بھی کر رہا ہے تو ذلت برداشت کر لی اس کی، وہ اگر جو ہے کوئی ناحق بات بھی کر رہا ہے تو وہ لے لی، کیوں؟ کیونکہ مشکل وقت میں سے مدد لینی ہے۔ اب یہ بات بڑھ گئی ہے، اب یہ وہ سبب نہیں رہا بلکہ مسبب بن گیا۔ وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ، اور لالچ سے بچو، وَطَلَبَ الْحَاجَاتِ، اور حاجتیں مانگنے سے۔ یہ وہی بات ہے کہ مجھے کس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ میرا کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اوپر جب مسئلہ آئے گا، جب میری ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا، رستہ پیدا کر دے گا۔ اور رستہ پیدا کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابھی ضرورت پیش آئی 6 بجے اور 6:01 پہ سبب بھی پیدا ہو جائے گا، کیونکہ آزمائش کے ایلیمنٹ کو ہم نے مس نہیں کرنا۔ اکثر دینی تصورات کو سمجھنے میں انسان غلطی کر جاتا ہے جب وہ آزمائش کو اگنور کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا چھوٹی سی مثال لے لیجیے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور میری چھوٹی سی مشکل ہے، میں دیکھتا ہوں وہ حل ہی نہیں ہو رہی۔ اب کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ ادروائز اگر ادھر سے مشکل پیش آئی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو چاہے تو مشکل ہی نہ آئے، لیکن اس نے یہ دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے، اور آزمائش میں ہمارا جو اللہ پر ایمان ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ پرکھا کب جائے گا؟ جب مشکل آئے گی اور مدد آتی بھی نظر نہیں آئے گی۔ قرآن نے نہیں کہا کہ جو اللہ کے انبیاء تھے، نیک لوگ تھے، ان کے اوپر کیسی آزمائشیں آئی ہیں؟ متا نصر اللہ، یعنی ایک لمحہ ایسا آیا، جسے کہتے ہیں سیچوریشن پوائنٹ، ٹھیک ہے نا؟ یہ سیچوریشن پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ جہاں انسان کی برداشت بالکل آخری پوائنٹ پہ چلی جاتی ہے۔ یہ آزمائش کا سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے، یا سب سے مشکل آزمائش یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس آزمائش سے کبھی کبھی آزماتا ہے، اور کسی کسی انسان کو آزماتا ہے، ہر ایک کو نہیں۔ اکثر مثلا اگر ہماری بیئرنگ کیپیسٹی آپ کہہ لیجیے 100 پوائنٹس ہے، تو اکثر 10 پہ جا کے مدد آ جاتی ہے، 15 پہ مدد آ جاتی ہے، 20 پہ مدد آ جاتی ہے، اور جس کو ہم مشکل آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ 40-50 پوائنٹس پہ جا کے مدد آ جاتی ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنی مشکل آ گئی۔ یہ آزمائش کے 99 پہ جا کر انسان 99 پہ پہنچا ہوا ہو اور ابھی مدد نہ آئی ہو، یہ کسی انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے۔ البتہ جس کی زندگی میں یہ ہوتا ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک اپرچونٹی دی ہوتی ہے کہ گویا، یعنی دیکھیے نا، ہم ایکسپیکٹ بھی کس سے کرتے ہیں؟ جس میں کچھ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم کوئی بھی دنیا کا کوئی معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ کام کون کر سکتا ہے، تو جس کو ہم لسٹ میں ڈالیں گے کہ یہ کام کر سکتا ہے، چاہے وہ کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو، جس کو ہم نے اس لسٹ میں ڈالا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کی ویلیو تھی، ہمارے نزدیک اس کے پاس کوئی صلاحیت تھی، تو ہم نے اس کو کنسیڈر کیا کہ اچھا یار یہ کام اس بندے کے ذمہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اس کی وسعت کے اندر رہ کر، اس کی وسعت سے باہر نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ کسی بندے کو اس طرح کی آزمائش سے گزارا جائے کہ بالکل سیچوریشن پوائنٹ تک وہ چلا جائے، اور وہاں تک اس کو دیکھا جائے کہ وہ سٹینڈ لیتا ہے یا نہیں لیتا ایمان پر، تو یہ ہر شخص کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، اور یہ زندگی میں ہر کسی کی بار بار بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں وہ جگہ آتی ہے جہاں پہ پھر انسان کہتا ہے کہ متی نصر اللہ، اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو لہٰذا آزمائش ہوتی ہے انسان کی، اور انسان کی پرکھ تب ہوتی ہے اس کے ایمان کی جب اس کی سیچوریشن پوائنٹ تک چیزیں جا رہی ہوں کہ اب بھی تم مانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں، یا تم جو ظاہری سرکمسٹانسز ہیں ان پر ایمان رکھتے ہو۔ تو جو شخص یہ عبور کر جائے، یہ گھاٹی عبور کر جائے، اور وہ اس جگہ کھڑے ہو کے بھی کہے کہ نہیں میں اب بھی یہی مانتا ہوں کہ اللہ قادر ہے،
ورنہ دیکھیے مثال لیجیے، بندہ بیمار ہوا، اس نے اللہ سے دعا کی اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے، وہ شفا یاب ہو گیا ساتھ ہی۔ 100 اہل ایمان بیمار ہوئے، ساتھ ہی دعا کی، ساتھ ہی شفا یاب ہو گئے، تو چند دنوں میں پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، بدترین ایتھیسٹ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ کیوں؟ بھائی دیکھیں، جب بندے کا مسئلہ ہوتا ہے یہ 4 الفاظ بندہ بولتا ہے اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لہذا اور کیا چاہیے؟ اگر سارے مسئلے دنیا کے یوں حل ہو سکتے ہیں تو نہ سائنس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، دنیا کا ہر کافر مسلمان ہو جائے اور بڑا متقی حاجی بن جائے۔ یہی تو ایمان کی آزمائش ہے کہ جس حقیقت کو تم نے ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کیا ہے، اب تم اسے اپنی طور پہ حقیقت رکھتے ہو یا ایک ظاہر کے دھوکے کو دیکھ کے تم اس حقیقت سے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، ہم انسان بھی بعض اوقات کسی کو آزمانا چاہتے ہیں، اسی طرح آزماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ایک عارضی طور پہ اس کو کچھ ایسی چیز دکھاتے ہیں جو کہ ہمارے اصل کے خلاف ہوتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سالوں کا جو اعتماد ہے وہ اس پہ رہے گا یا وہ ایک ظاہری دھوکے کو دیکھے گا۔ اگر کوئی شخص ظاہری دھوکے کو دیکھ کے اعتماد کھو بیٹھے تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، اس کو تو کسی نے بھی کان بھر دیے تو یہ سائڈ پہ ہو جائے گا، لہٰذا اس بندے پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی چاہے تم نے مجھے آنکھوں سے بھی دکھا دیا کہ یہ مسئلہ ہے، میں نہیں مانتا، میں اس بندے کو جانتا ہوں، میں اس کو سالوں سے جانتا ہوں، ایسا نہیں، کچھ نہ کچھ اور ہوگا، یہ جو حقیقت دکھ رہی ہے نا اس کی کوئی اور تعبیر ہوگی، لیکن وہ نہیں جو تم بتانا چاہ رہے ہو کہ وہ شخص کوئی دھوکے باز ہے یا وہ غلط شخص ہے، نہیں، وہ ٹھیک شخص ہے، میں اس کو 10 سال سے جانتا ہوں، 20 سال سے جانتا ہوں۔ اسی طرح اللہ پر ایمان کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قادر ہونے کا مطلب یہ لے لیں کہ جب جو مسئلہ مجھے پیش آئے اگلے لمحے یا ایک دن کے اندر یا 10 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر اللہ مدد کر کے نعوذ باللہ ثابت کرے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غنی ہے، اس کو کسی انسان کی کوئی احتیاج، کسی مخلوق کی کوئی احتیاج نہیں، اس کو، یعنی ہمیں لگتا ہے نا بعض اوقات ہم انسان یہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں، دلائل دے رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، تو لہٰذا وہ ثابت نہیں کرے گا کہ وہ قادر ہے۔ ہمیں جو اس پر ایمان رکھنا ہے وہ علم کی بنیاد پہ رکھنا ہے، نہ کہ تجربے کی بنیاد پہ۔ ہم ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ کا کلام ہے، بس بات ختم ہوگی۔ اب چاہے ظاہر کتنا ہی اس کے خلاف نظر آ رہا ہو، ہم اس پر ایمان رکھیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایمان ہونا بڑا ضروری ہے۔ وَإِيَّاكَ وَطَمَعَ وَطَلَبَ الْحَاجَاتِ، لالچ سے بچو اور حاجتیں مانگنے سے بچو۔ جب انسان کی طبیعت اس طرح کی بن جاتی ہے کہ وہ ہر وقت حصول کی طرف ذہن رکھتا ہے اپنا، تو جب وہ حصول کی طرف ذہن رکھتا ہے کہ مجھے حاصل کہاں سے کچھ ہوگا، تو پھر انسان ہر وقت نا جیسے تلاش میں رہتا ہے اپرچونٹیز کی، اور پھر وہ ہر چیز کو ایک اپرچونٹی دیکھتا ہے، اور انسان بھی اس کے لیے پھر انسان سے ہٹ کر وہ ایک اپرچونٹی بن جاتے ہیں۔ اچھا یہ بندہ نا اس سے میں یہ فائدہ لے سکتا ہوں، ادھر سے یہ فائدہ آئے گا، ادھر سے یہ فائدہ ہے، یہ ہے بیسیکلی وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ۔ لالچ سے بچو، اپنے دل میں یہ چیز نہ رکھو کہ چیزیں حاصل کیسے کیسے ہو سکتی ہیں۔ 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں انسان کے، ایک وہ ہوتا ہے جو ریسیونگ اینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے ہر وقت کہ میں فائدے لوگوں سے لے کیسے سکتا ہوں، اور ایک ہوتا ہے جو لوگوں کو دینے کی طرف سوچتا ہے کہ میں جو کچھ میرے پاس ہے اس کی بنیاد پہ کب کسی کے ساتھ کچھ تعاون کر سکتا ہوں۔ تو رویہ اصل میں یہ والا ہونا چاہیے کہ انسان اس تلاش میں نہ ہو کہ میں لوگوں سے کیا فائدے حاصل کر سکتا ہوں، بلکہ انسان سمجھے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ اہم سوال ہے، یہ فرد کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک فرد بھی یعنی بعض کا کنفیوز ہوتا ہے اس معاملے میں کہ بھئی یہ جو میرے اوپر مشکل آئی ہوئی ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا یہ آزمائش ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں اصلاً عذاب نہیں ہے، دنیا میں جو مشکل آ رہی ہے اصل میں آزمائش ہی ہے۔ دنیا چونکہ آزمائش ہے نا، لہٰذا اس میں جو کچھ مشکل تنگی آ رہی ہے وہ آزمائش ہے، بلکہ جو آسانی آ رہی ہے وہ بھی آزمائش ہے، تنگی بھی آزمائش ہے اور آسانی بھی آزمائش ہے۔ لیکن جب انسان اس آزمائش کے نتیجے میں اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو وہی آزمائش نعمت بن جاتی ہے، وہی مشکل
نہ صرف آزمائش رہتی ہے بلکہ نعمت بن جاتی ہے. اور جب کوئی شخص اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ آزمائش اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. عذاب کیوں بن جاتی ہے کہ ایک تو اس نے مشکل جھیلی اور ساتھ ہی اس مشکل جھیلنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک اور بڑی مشکل کے لیے حقدار بنا لیا. تو اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو مشکل آتی ہے اس کا فیصلہ کہ وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے وہ طے ہوتا ہے انسان کے رسپانس سے. انسان کا اس کے بارے میں رسپانس کیا ہے. اگر اس نے اللہ سے ناراضگی کا معاملہ کر لیا اس مشکل کے اوپر، کفریہ کلمات زبان سے نکالے، تو اب وہ اس کے لیے عذاب ہی ہے. مشکل تو تھی لیکن عذاب بن گئی. اور اگر اس مشکل کے ذریعے وہ اللہ سے قریب ہو گیا تو یہ اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت ہے یہ. تو یہی معاملہ دنیا میں سب چیزوں کے بارے میں. باقی جہاں تک معاملہ کہ بحیثیت قوم ہمارا کیا معاملہ ہے، تو بحیثیت قوم جو کچھ ہمارے اوپر پیش آ رہا ہے اس میں بعض چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، اور بعض چیزیں ہیں جو ہمارے لیے آزمائش کا باعث ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے کیے کا جو نتیجہ وہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک چیز کی سہولت دی اور ہم نے اس سہولت کو اویل نہیں کیا. اللہ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری لگائی، ہم نے اس کو پورا نہیں کیا. مطلب جب ہم جھوٹ بولیں گے، جب ہم دھوکہ دیں گے، جب ہم ناپ تول میں کمی کریں گے، جب ہم ناحق مال کھائیں گے، تو ظاہر ہے اس کے کچھ اپنے اثرات بھی ہوں گے. تو اللہ نے تو ہمیں ہر چیز کی سہولت دی تھی، موقع دیا تھا، ہم نے اس کو اویل نہیں کیا، تو اپنے ہاتھوں ایک فساد پیدا کیا. اور آزمائش اس معنی میں بھی ہے کہ جو بھی سرکمسٹانسز بن گئے برحال ہیں تو وہ آزمائش کا حصہ ہی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یعنی سب جھوٹ بول رہے ہیں اگر، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ اب میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی سب جھوٹ بول رہے ہیں تو اس معاشرے میں اپنا نظام چلانا ہے تو میں بھی جھوٹ سے چلاؤں، دھوکے سے چلاؤں. یا میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کرنا، تو آزمائش بھی ہے ساتھ میں. تو لالچ سے بچو، اور دوسرا وطلب الحاجات، اور حاجات سے بچو. لالچ جب ہوگا تو اگلا معاملہ خود ہی آ جائے گا، اور وہ کیا ہوگا کہ جب میں یہ دیکھوں گا کہ مجھے کہاں سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر جب وہ فائدہ نظر آئے گا تو میں فائدہ لینے کی کوشش کروں گا. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں مانگنے والا بن جاؤں گا. اور یہ مانگنے والا وہ نہیں ہے جو روڈ پہ چل کے مانگ رہے، یہ مانگنے والا وہ ہے کہ جو ہر جگہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں سے کیا حاصل ہو سکتا ہے، اور جہاں سے جو حاصل ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اچھا، ضمنی نکتہ ہے یہ، لیکن جو موجودہ دور ہے نا اس کے اندر بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں. اور ان معاملات میں جو نا جو خاص طور پہ اس وقت مارکیٹنگ کا ایک پورا اصول ہے، یہ جس کے اوپر نظام چل رہا ہے، بائی ون گیٹ ون فری. ٹھیک ہے نا، یہ لیں اس کے ساتھ یہ فری لے لیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں. کیوں؟ بھائی آپ چیز بیچ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ فری بھی لیں. فری تو تحفہ ہوتا ہے نا، اور تحفہ تو کسی تعلق کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں تمہیں تحفہ دوں گا لیکن تم پہلے 200 روپے دو، ٹھیک ہے نا، پھر میں تمہیں تحفہ دوں گا. واللہ عالم یہ دنیا میں کس بندے نے یہ ایجاد کی ہے. لیکن یہ جو آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ انسان بہت ایوالو کر گیا ہے، بہت جیسے ارتقا کر کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، اصل میں ایوالو نہیں کیا، یہ پستی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ پستی شاید وہ ہے جو کہ انسانیت نے کبھی نہ دیکھی ہو. یعنی یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے، بائی ون گیٹ ون فری. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. چلیں ایک چیز سمجھ ہوتی ہے کہ بھئی ایک چیز ہے، آپ نے 1000 آئٹم لیے تھے اور 990 آپ نے بیچ دیے، 10 رہ گئے. اب آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں ان سے تو آپ کہتے ہیں یار یہ کاسٹ پہ ہی لے لو مجھ سے، یا کسی طریقے سے اسٹاک کلیئرنس. اچھا، اسٹاک کلیئرنس کے نام پہ بھی پھر لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے نا. یعنی نام اسٹاک کلیئرنس کا ہوتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اسی طریقے سے بیچا جا رہا ہے سب کچھ نا. تو یہ جو تصور آیا کہ بائی ون گیٹ ون فری، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. بھائی کس چیز کا فری؟ آپ جو چیز مجھے بیچ رہے ہیں اس میں آپ کی جو لاگت آئی ہے وہ، اور جو آپ نفع لینا چاہتے ہیں وہ کرے اور میرے سامنے رکھ دیں چیز. میں لینا چاہوں یا لوں، نہ لینا چاہوں نہ لوں. مجھے ضرورت ایک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ میں ایک فری دیتا ہوں. کیوں؟ کس چکر میں؟ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اوور آل انسان کا جو مزاج ڈیولپ کر دیا گیا وہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ لالچ سے پیدا کر دیا گیا.
ٹھیک ہے نا, کہ تم دیکھو فری تمہیں کیا مل سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے سیل لگتی ہے تو بعض ہے نا سٹورز اس کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ بھائی لائنیں لگی ہوئی ہیں, انہوں نے اناؤنس کیا کہ فلاں دن سیل ہوگی تو لائنیں لگی ہوئی. اور لائنیں جو لگی ہوئی ہیں وہ غریب آدمی کی نہیں ہیں, یعنی اس دن غریب سارے نہیں اکٹھے ہو گئے کہ یار ہم تو نہیں لے سکتے تھے یہ کپڑے, تو چلو اب سیل چکے لگی ہے تو اب سستے مل رہے ہیں تو ہم بھی لے لیتے ہیں. وہ امیر لوگوں کی لائنیں لگی ہیں, کیونکہ امیر آدمی کو بھی انہوں نے یہ چسکا ڈال دیا ہے کہ یہ فری ہے, اور وہ یہ بھول گیا ہے کہ مجھے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, میری تو نہ افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, میں کیوں اس چکر میں پڑھوں, لیکن وہ بھی پڑ گیا. تو یہ جو ہے نا وہ طلب الحاجات, اس یعنی میری ضرورت کیا ہے یہ میں پہلے دیکھوں نا, آپ فری دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ صرف فری دیکھ کر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں چیز کے اوپر, یہ سوچتے ہی نہیں یہ میری ضرورت بھی ہے کہ. میں ایک مثال آپ کو دوں, اور بڑی یعنی معذرت کے ساتھ ہماری قوم کا جو حال ہے, حج کے موقع پر مجھے یہ تجربہ ہوا کہ عرفات میں, میدان عرفات میں قیام جو ہے, اب دیکھیے آپ ایک بندہ 12 لاکھ روپے لگا کے حج پہ گیا ہے, اور پلس کچھ اور ایکسپینسز بھی ہیں اس کے, 12 لاکھ لگا کے بندہ حج پہ گیا ہے, میدان عرفات اللہ نے اس کو پہنچا دیا. ٹھیک ہے نا, الحج عرفہ, حج میدان عرفات کا نام ہے, وہاں وہ قیام کا نام ہے. اب وہ وہاں بیٹھے ہیں اور اس خیمے کے اندر, اور کاٹن آ رہا ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ پیکس ڈلے ہوئے, اور وہ پیکس کیا ہیں, اس میں پانی کی چھوٹی سی ایک بوتل ہے, ایک جوس کا ڈبہ ہے, ایک بسکٹ ہے, ایک کوئی کیک ہے, اور اس کی جو مالیت ہے میں اگر کہوں تو 7 یا 8 ریال ہوگی, اور پاکستانی لحاظ سے وہ 500 روپے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 500. تو 12 لاکھ روپے لگا کر جو بندہ حج پہ گیا ہوا عبادت کے لیے, عبادت کا سب سے اہم دن ہے, اور وہ میدان عرفات میں موجود ہے. اب وہ جو ہی لا کے رکھتے تھے تو لوگ ٹوٹ پڑتے تھے, اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے, اور جس کے ہاتھ میں 2 پیک آ رہے ہیں 2 اٹھا رہا ہے, 4 آ رہے ہیں 4 اٹھا رہا ہے. تو میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے 15 20 سمیٹے ہوئے ہیں, جب آ رہا ہے اٹھا کے اس میں سے وہ کٹھے کرتے جا رہے ہیں. کوئی نہیں سوچ رہا کہ میں نے کتنا کھانا ہے بھائی, میدان عرفات میں ہوں, میں نے کتنا کھانا ہے, کتنا پانی پینا ہے, میں نے کتنے جوس پی لوں گا, میں کتنے کیک کھا لوں گا میں. اچھا ہوا کیا, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم ایسے 5-7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی نے ایسے وہ کاٹن لا کے رکھا, تو مجھے کسی نے کہا یار وہ ایک اس میں سے دے دینا. تو میں نے صرف ہاتھ ایسے کیا تو وہ خالی ہو چکا یعنی ایسے کہتے ہیں جھپٹنے والا معاملہ, وہ خالی ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد عرفات کے میدان سے نکل کے ہم پیدل واپس آ رہے تھے مزدلفہ کے لیے, تو وہی جو پیکٹ تھے وہ ثابت پورے پیک ہوئے وہ پاؤں کے نیچے آ رہے تھے ہمارے. چلتے ہوئے جو پیدل چلنے کا راستہ تھا ان سے پاؤں بچا کر چلنا ایک پورا کام تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے پہلے اکٹھے کر کے ان کو اپنے بیگوں میں ڈالا, اور جب چلنا شروع کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو وزن زیادہ ہو گیا ہے, اور چونکہ وہ چیز ان کو ضرورت تو نہیں تھی, لہٰذا وہ آہستہ آہستہ پھر ان کو رستوں میں پھینکتے گئے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ وہ جو جوس انہوں نے ایک دفعہ پیا ہوگا ان کو پتہ چلا ہوگا یہ تو پینے والا ہے نہیں, ہمارے ٹیسٹ کے مطابق نہیں, ظاہر وہاں کا ٹیسٹ الگ ہے. اب میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو مزاج ہے ہمارا کہ مفت کی چیز ہے نا لے لو, اور جتنی لے سکتے ہو لے لو, تو ہاتھ آگے بڑھانے سے پہلے بندے کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میری حاجت ہے کہ نہیں. حاجت ہے تو بسم اللہ. لیکن جیسے قرض کا معاملہ ہے, اس کی شدید وعید ہے, شدید سختی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے نہیں, یعنی بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ قرض کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ نے لے لیا نا اب, اور آپ نہ واپس کر سکے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اصل میں وعید اسی لیے ہے کہ انسان بلا ضرورت جائے ہی نہ اس طرف. جب تک گزارا ہو سکتا ہے انسان گزارا کرے اور قرض کی طرف نہ جائے, اور جب قرض کی طرف جائے تو اس کو ایک بڑی ذمہ داری سمجھے. ورنہ اللہ کی رحمت سے یہ بالکل اس بات کی امید ہے کہ اگر ایک شخص نے ناگزیر حاجت کے لیے قرض لیا, اور قرض لینے کے بعد پوری کوشش کی قرض کی واپس ادائیگی کی, اور تمام کوشش کے باوجود بھی وہ قرض ادا نہیں کر سکا, تو اللہ کے ہاں یقیناً اس کا معاملہ مختلف ہوگا. کیونکہ انسان کے اوپر ذمہ داری کیا ہے. مثلا اب دیکھیں نا, ایک شخص ہے, اس نے بیٹی کی شادی کرنی تھی. اب بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اگر وہ 6 لاکھ روپے قرضہ لے لیتا تو اب یہ اس کا مسئلہ ہے. ابھی اس کا کام بنتا ہے کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے تو
میں جو منیمم ہو سکتا ہے اس سے کروں، یہ شوق اور یہ نہ کروں، میں کم سے کم جس سے بس بیٹی کو رخصت کر سکتا ہوں وہ کروں. اور اس نے قرض لیا اور یہ سوچ کے لیا کہ میں ہر مہینے 5,000 روپے کر کے اتار دوں گا. اب وہ قرض لیا، شادی کی، ادھر سے اگلے مہینے کوئی اور نئی مصیبت ایسی آ گئی کہ وہ 5,000 اس نے سیونگ کا کرنی تھی، اوپر سے اس بیماری کے اوپر، اس مصیبت کے اوپر اس کے اور لگنے شروع ہو گئے. اور وہ کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ اس کی زندگی ختم ہوگی اور کبھی اس کے پاس بچ ہی نہیں سکے کہ وہ واپس کرتا قرض. ظاہر اب یہ اس کی استطاعت سے کیا ہے، باہر ہو گیا. تو اسی طرح جو حاجت ہے وہ اس وقت انسان مانگے جب واقعی ہی وہ ناگزیر ہو جائے، پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ایمان یہ ہو کہ بھائی اصل میں تو حاجت اللہ نے پوری کرنی ہے، بس یہ سبب ہے، ہو سکتا ہے یہ کامیاب ہو جائے، یہ فیل ہو جائے. لیکن یہاں جو معاملہ وہ کیا ہے کہ انسان لالچ کے چکر میں، فائدے حاصل کرنے کے چکر میں مانگنے کی طرف چلا جائے. اور مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں سے فیورز لینا. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. فَإِنَّهُ الْفَقْرُ، اصل میں یہی تو محتاجی ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں سے حاجات مانگنا یہی تو اصل میں محتاجی ہے. وَإِذَا صَلَّيْتَ، اور جب تم نماز پڑھو، فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، تو الوداع کہنے والے کی نماز پڑھو. یعنی یہ سوچ کر یہ نماز پڑھو کہ تم آخری نماز پڑھ رہے ہو. اور اب ظاہر ہے یہ آسان کام تو نہیں ہے. کیوں آسان کام نہیں ہے؟ روزانہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، سال میں جو ہے نا وہ 355 دن ہیں قمری سال میں، اس کو ملٹیپلائی بائی 5 کریں تو ہزاروں میں بات جا رہی ہے. تو جو کام اتنا ریپیٹڈلی کیا جائے وہ لا محالہ ایک عادت بھی بن جاتی ہے، اس میں حساسیت بھی کم ہو جاتی ہے. وہ جو حساسیت کم ہو جاتی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا ضروری ہے، اس کو آٹو پہ نہیں چھوڑ دینا بس ٹھیک ہے بھائی اب ایک روٹین کی چیز ہے. تو انسان کو نماز پڑھتے ہوئے اگر یہ خیال آ جائے کہ مجھے نہیں پتا کہ اگلی نماز کا موقع میسر ہوگا یا نہیں، تو پھر وہ اس نماز کو ایسے پڑھے گویا کہ وہ الوداع کہنے والے کی نماز ہے، اس کی گویا آخری نماز ہے. وَعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّكَ لَن تَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، کہ تم ایمان کا مزہ نہ چکھ پاؤ گے جب تک تقدیر پر ایمان نہ لاؤ. خیری ہی و شرری ہی، اس کے خیر پر بھی اور اس کے شر پر بھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان اصل میں کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ میں یہ مانوں اس کل کائنات میں جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے اذن کے مطابق ہو رہا ہے، اور اللہ نے جو چاہا وہی ہو. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کے اذن کے بغیر ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ عام زندگی میں تو انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ ریگولر معاملات چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، انسان کے شب و روز چل رہے ہیں. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کی مرضی کے خلاف بہت سخت قسم کے حالات آ جاتے ہیں. اس وقت بھی ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. یہ اصل میں ایمان کا مزہ چکھنا ہے. تو جس کا ایمان اس وقت قائم رہے اور وہ کہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوا ہے اور میں اس پر راضی ہوں، تو یہ ہے اصل میں ایمان. وَكُن بِالْحَقِّ عَامِلًا، اور حق پر عمل کرنے والے بنو. یزدک اللہ نوراً وبصیرۃ، اللہ تمہارے نور میں اور تمہاری بصیرت میں اضافہ فرمائے گا. تو جو باطنی امور ہے اس میں کیا ہے؟ ایک تو نا علم حاصل کر لیا، تفکر کر لیا، باریک باریک نقطے نکال لیے، آرگومنٹس اکٹھے کر لیے، یہ ایک بات. ایک چیز ہوتی ہے جو جیسے یہاں انہوں نے کہا نور اور بصیرت. نور اور بصیرت کیا ہے کہ انسان کو ایک ایسی صلاحیت دے دی جائے کہ جو ہڈن چیزوں کو بھی دیکھ لے. جیسے مائکروسکوپ ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ انسان کو وہ کچھ دکھا دیتی ہے جو اس کو کھلی آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. یہ چیزیں اس معنی میں کسبی نہیں ہیں، نور اور بصیرت اس معنی میں کسبی نہیں ہیں کہ کچھ پریکٹسز کرنے سے یا کوئی کتابیں پڑھنے سے حاصل ہو جائیں. یہ حاصل ہوتی ہیں اللہ کے قرب کے ذریعے سے. بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نور اور بصیرت عطا فرماتا ہے. اور انسان وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ عام انسان نہیں دیکھ پا رہا، عام علمی آدمی بھی نہیں دیکھ پا رہا، بلکہ یہ صرف وہ شخص دیکھ پا رہا ہے جو کہ اللہ کا مقرب بندہ ہے.
تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حق پر عمل کرنے والے رہو. اور حق پر عمل کرنا کب مشکل ہوتا ہے؟ جب حق انسان کی خواہشات کے خلاف. اگر خلاف نہیں ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب تو کوئی بھی حق پر عمل کرے گا. زیادہ مسئلہ تب ہے کہ جب ہماری خواہش کے خلاف ہو، ہماری مرضی کے خلاف ہو. وَلَا تَكُن مِّمَّن يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَىٰ عَنْهُ، اور نہ ہو جاؤ اس کی طرح جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود اس سے کنارہ کش رہتا ہے. فَيَبُوءُ بِإِسْمِهِ، پس وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. وَيَتَعَرَّضُ لِمَقْتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے غضب کا باعث بنتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بیزاری کی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وعظ ولم یتعظ، جو نصیحت کرے اور خود نصیحت قبول نہ کرے، وزجر ولم ینزجر، اور دوسروں کو تو ڈانٹ ڈپٹ کرے، خود جو ہے وہ نہ ڈرے، ونہا ولم ینتہی، اور دوسروں کو روکے اور خود نہ روکے، فہو عند اللہ من الخائبین، تو وہ اللہ کے ہاں نامراد لوگوں میں سے